بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کے لیے جلوس کا ارادہ فرمایا تو شیاطین یعنی جناتوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے لیے ایک نادر الوجود اور عمدہ کرسی تیار کریں جس کی صفت یہ ہو کہ چھوٹا مدعی یا گواہ اس کے دیکھنے سے تھر تھرانے لگے۔ چنانچہ تعمیل ارشاد میں ہاتھی دانت کی ایک کرسی تیار کی گئی جس کو جواہرات یاقوت موتی اور زبرجد سے مزین کیا گیا تھا اور جواہرات سے انگور کے درخت بنا کر اس کو گھیر دیا تھا، جس میں سونے کے 4 کھجور کے ایسے درخت تھے جن کی شاخیں چاندی کی بنائی گئی تھی۔ ان میں سے 2 درختوں کی چوٹی پر 2 گدھ بنائے گئے تھے اور اس کرسی اور تخت کے دونوں گوشوں پر سونے کے 2 شیر تھے جن کے سروں پر زمرد کے ستون نصب کیے گئے تھے۔ اسی طرح شیاطین نے اس تخت کو ایسے سخت پتھر پر رکھا تھا جس کے نیچے کا سونا ایک شردہ بنا تھا جو اس تخت کو گھماتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے نیچے کے درجہ پر چڑھتے تو وہ کرسی اور تخت اپنے اس تمام سامان کے ساتھ جو اس سے متعلق تھا چکی کی طرح گردش میں آ جاتا تھا اور گدھ اور مور اپنے بازو پھیلاتے تھے، نیز شیر اپنے ہاتھ پھیلا کر دموں کو زمین پر مارنے لگتے تھے اور درجہ میں سود پر یہی کیفیت پیدا ہوتی رہتی تھی، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بلائی منظر پر پہنچے تو دونوں گدھ مشک و ابر تیزی کے ساتھ تاج اس کے سر پر رکھتے تھے اور تخت پر جلوہ افروز ہونے کے بعد سونے کا کبوتر زبور پیش کرتا جس کو لوگوں کا سایہ کرتے تھے۔ ان کے دائیں جانب علماء بنی اسرائیل سونے کی کرسیوں پر بیٹھے تھے اور بائیں جانب معزز جنات چاند کی کرسیوں پر۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام فیصلہ کے لیے جلوس فرماتے تھے اور جب کسی معاملہ کی شہادت کے لیے گواہ آتے تو وہ کرسی ماں اپنے سامان کی گردش میں آ جاتی تھی اور شیر و گدھ اور طاؤس اپنے مذکورہ کام میں مشغول ہو جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر گواہوں پر ایک ایسی ہیبت طاری ہوتی اور سچ و حق کے سوا کوئی جھوٹی شہادت نہ دیکھ سکتے تھے۔ بس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس کرسی کو شاہ بخت نصر اپنے قبضہ میں لے لیا، مگر جب اس نے اس پر چلنے کا ارادہ فرمایا تو ایک شیر نے اپنے دائیں ہاتھ سے بادشاہ کی پنڈلی اور قدم پر ایک ایسی چھا ماری جس کے باعث وہ کرسی پر چڑھ نہ سکا اور اسی ضرب کی کرب و بے چینی میں مبتلا ہو کر مر گیا اور وہ کرسی شہر انطاکیہ روم و شام کے دارالسلطنت میں باقی رہی، یہاں تک کہ اہل انطاکیہ سے کراس بن سدرس نے جنگ خلیفہ نے بخت کراس بن سدرس نے جنگ کی اور خلیفہ نے بخت نصر کو شکست دی۔ اس کے بعد کرسی بیت المقدس کی طرف لائی اور کوئی بادشاہ اس کرسی کے چڑھنے پر قادر نہ ہو سکا۔ پھر اس کو صحرائے بیت المقدس کے پیچھے رکھا گیا جس کے بعد آج تک اس کی کوئی خبر یا اثر معلوم نہ ہو سکا کہاں گئی اور کیا ہوا۔ حاصل اس حقیقت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کی وسعت و بیعت و انصاف کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور قدرت پر ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ اس کی مخلوق میں اس قدر رعب ہے تو خود خالق کس قدر قادر مطلق اور رعب والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔